خوش آمدید. آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے کچھ حصوں پر گہری نظر ڈال رہے ہیں. جی. موضوع بظاہر تو بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات وہ کافی گہرے ہیں. یعنی لوگوں سے تعلقات کیسے بہتر بنائے جائیں اور ان پر مثبت انداز میں اثر کیسے ڈالا جائے. بالکل. اور اس کا ایک اہم گر ہے براہ راست حکم دینے سے بچنا. ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ حکم چلانے کے بجائے سوال پوچھنا یہ کیوں زیادہ کارآمد ہے. جی. اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے. بالکل. اور دیکھیے، یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے. اچھا. اس کے پیچھے پوری انسانی نفسیات ہے. مطلب آپ جس طرح سے بات کہتے ہیں وہ سننے والے کے رد عمل پر بہت بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کی آپ کہہ لیں عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. صحیح. اور ان کے اندر سے وہ تعاون کا جذبہ ابھرے. یہ ایک طرح سے احترام کے ذریعے اثر انداز ہونے کا فن ہے. واہ، احترام کے ذریعے. اچھا، تو آئیے وہ جو پہلی مثال ہے اوون دی ینگ کی، وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی. اوون ڈی ینگ. آئیڈا ٹوربل نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور ایک صاحب کا ذکر ہے جو 3 سال ان کے دفتر میں کام کرتے رہے. 3 سال. جی. اور ان صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں کبھی بھی اوون دی ینگ کو کسی کو براہ راست حکم دیتے نہیں سنا. کبھی نہیں. یہ واقعی حیران کن بات ہے، خاص طور پر اتنے بڑے عہدے پر، ہے نا؟ لیکن شاید یہی ان کی کامیابی کا وہ راز تھا. وہ احکامات نہیں دیتے تھے، وہ تجاویز دیتے تھے. اچھا، احکامات نہیں، تجاویز. مثلا؟ جی. مطلب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ کام کرو یا یہ مت کرو. ان کا انداز بالکل الگ تھا. جی، جیسے مواد میں لکھا ہے کہ وہ کچھ یوں کہتے تھے، آپ اس پر غور کر سکتے ہیں. ہاں. یا کیا آپ کے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک رہے گا؟ بالکل. یہاں تک کہ خط لکھوانے کے بعد بھی پوچھتے تھے کہ اس مسودے پر آپ کی کیا رائے ہے. جی. یا اگر کسی کا لکھا ہوا خط دیکھتے تو کہتے شاید اگر ہم جملہ یوں بدل دیں تو بہتر لگے گا. تو یہ جو انداز تھا بظاہر نرم، یہ اتنا مؤثر کیوں تھا؟ کیا اس سے کام دھیما نہیں پڑ جاتا تھا؟ دیکھیں، یہ خیال تو آ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس طریقے کے کئی گہرے فائدے متن میں بتائے گئے ہیں. اچھا. پہلا تو یہ کہ اس سے غلطیوں کو ٹھیک کرنا آسان ہو جاتا ہے. کم تکلیف دیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ حکم نہیں دے رہے ہوتے تو سامنے والا فوراً دفاعی پوزیشن میں نہیں جاتا. ٹھیک. وہ آپ کی تجویز پر غور کرنے اور شاید اپنی غلطی ماننے پر زیادہ تیار ہوتا ہے. تو وہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے اس سے بچت ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی تصادم نہیں ہوتا. بالکل. اور دوسرا جو بہت اہم نکتہ ہے وہ ہے عزت نفس کا. جب آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں یا مشورہ مانگتے ہیں تو آپ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی رائے کی، اس کی قابلیت کی قدر کرتے ہیں. جی بالکل. اس سے اس شخص کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ایک بہت بہت طاقتور محرک ہے. حکم سننے سے تو اکثر لگتا ہے کہ بھائی میری سوچ کی کوئی قیمت ہی نہیں. اور مواد یہ بھی کہتا ہے کہ یہ رویہ مزاحمت کے بجائے تعاون کو بڑھاتا ہے. یہ بھی دلچسپ ہے. جی ہاں. اور اس کی وجہ وہ انسان کی فطرت میں ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں ہوتے ہیں. جب لگتا ہے کہ کوئی چیز زبردستی کروائی جا رہی ہے تو اندر سے ایک مزاحمت آتی ہے، چاہے وہ حکم ٹھیک ہی کیوں نہ ہو. صحیح. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کے خیال میں یہ کام کرے گا یا اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ خود کو اس کام کا حصہ سمجھتے ہیں. اچھا، تو وہ شامل ہو جاتے ہیں. جی. وہ مسئلے کے حل میں شریک ہو جاتے ہیں. اوون ڈی ینگ کا طریقہ دراصل لوگوں کو خود سوچنے اور کرنے کا موقع دیتا تھا. وہ انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے بھی دیتے تھے، بجائے اس کے کہ ہر قدم پر بتائیں کہ کیا کرنا ہے. یہ اعتماد پیدا کرتا ہے. یہ تو بہت مثبت مثال ہو گئی. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. جی. متن میں ایک واقعہ ڈین سینٹانیلی کا ہے جو پینسلوینیا کے کسی ووکیشنل اسکول میں استاد تھے. ہاں، یاد آیا مجھے. انہوں نے ایک ایسا واقعہ بتایا جہاں براہ راست حکم دیا گیا اور نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. جی. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک طالب علم نے اپنی گاڑی ورک شاپ کے گیٹ کے بالکل سامنے غلط جگہ پارک کر دی تھی. راستہ رک گیا. ظاہر ہے غلطی تو تھی. بالکل. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دوسرے انسٹرکٹر صاحب وہ غصے میں بھرے ہوئے کلاس میں آئے اور بڑے آپ کہیں تکبر سے پوچھا، یہ کس کی گاڑی کھڑی ہے باہر جس نے راستہ روکا ہوا ہے؟ انداز بہت خراب تھا.
تو جب اس طالب علم نے مانا کہ یہ اس کی گاڑی ہے تو انسٹرکٹر نے کیا کیا؟ انداز بالکل، انداز نے سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ اہم بات یہ نہیں کہ طالب علم ٹھیک تھا یا غلط، اہم یہ ہے کہ حکم دینے کے اس انداز نے کیا کیا۔ متن کہتا ہے کہ نہ صرف وہ طالب علم سخت ناراض ہوا، اس کے دل میں انسٹرکٹر کے لیے غصہ بھر گیا، بلکہ پوری کلاس اس انسٹرکٹر کے خلاف ہو گئی۔ پوری کلاس؟ جی ہاں، پوری کلاس۔ وہ سب مل کر اس انسٹرکٹر کے لیے وہ مشکلات پیدا کرنے لگے، اس کے کام میں ٹانگ اڑانے لگے، اس کی نوکری مشکل ہو گئی۔ باپ رے! یعنی ایک لمحے کا غصہ اور وہ حکم، اس کا اثر اتنا پھیلا کہ پوری کلاس کا رویہ ہی بدل گیا۔ یہ صرف ان 2 لوگوں کا معاملہ نہیں رہا۔ یہی تو یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ منفی انداز، حکم چلانے کی عادت یہ کیسے ایک زہریلا ماحول بنا سکتی ہے۔ لوگ شاید ڈر کر وقتی طور پر بات مان لیں، لیکن دل میں غصہ پال لیتے ہیں اور موقع ملنے پر نکالتے ہیں۔ بالکل، اور تعلقات کو مستقل نقصان پہنچتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر وہ انسٹرکٹر وہ طریقہ اپناتا جو متن میں بتایا گیا ہے، متبادل طریقہ۔ ہاں، کیا متبادل تھا؟ متبادل یہ تھا کہ وہ نرمی سے دوستانہ انداز میں پوچھتا، معاف کیجیے گا، باہر کس کی گاڑی ہے جس سے راستہ روک رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جب طالب علم بتاتا تو وہ کہتا، اگر آپ مہربانی کر کے اسے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں تو دوسری گاڑیاں آرام سے آ جا سکیں گی۔ تو ظاہر ہے زیادہ امکان یہی تھا کہ طالب علم فوراً اور شاید خوشی سے گاڑی ہٹا لیتا۔ بالکل، کوئی بدمزگی نہ ہوتی، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی دیر پر غصہ نہیں، کلاس کے سامنے تماشا الگ نہ بنتا۔ یقیناً فرق صاف ظاہر ہے۔ ایک انداز نے نفرت اور بغاوت پیدا کی، دوسرا تعاون اور سمجھداری پیدا کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مقصد حاصل کرنا کافی نہیں، کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ بھی اہم ہے۔ تعلقات کی قیمت پر کامیابی وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سوال پوچھنا عزت بچاتا ہے، تعاون بڑھاتا ہے، منفی نتائج سے روکتا ہے۔ کیا اس کا کوئی اور پہلو یا فائدہ بھی ہے جو متن میں ہو؟ جی ہاں، ایک بہت اہم فائدہ اور ہے، وہ یہ کہ سوالات پوچھنا لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتیں وہ کیسے؟ اور انہیں کسی فیصلے یا منصوبے میں حقیقی طور پر شریک کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی گئی ہے ایان میکڈونلڈ کی، جنوبی افریقہ سے۔ اچھا، ان کا کیا قصہ تھا؟ وہ ایک چھوٹی مینوفیکچرنگ کمپنی کے جنرل مینیجر تھے۔ انہیں اچانک ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا، اتنا بڑا کہ انہیں لگا کہ یہ وقت پر پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا۔ ورکشاپ پہلے ہی فل چل رہی تھی اور اس نئے آرڈر کے لیے نہ وقت تھا نہ وسائل نظر آ رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں تو عام طور پر مینیجر کیا کرتے ہیں؟ وہ دباؤ ڈالتے ہیں، اوور ٹائم کا حکم دیتے ہیں۔ ہاں، ڈانٹ ڈپٹ بھی شاید۔ جلدی کرو، جلدی کرو۔ بالکل، لیکن میکڈونلڈز نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے سارے متعلقہ لوگوں کو، سپروائزر، فورمین، ورکرز، سب کو اکٹھا کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور پوری ایمانداری سے صورتحال ان کے سامنے رکھی کہ بھائی یہ بڑا آرڈر ہے، وقت کم ہے، مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ کر لیں تو کمپنی کے لیے اور ہم سب کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ اور پھر؟ حکم دینے کے بجائے انہوں نے سوال پوچھے۔ بالکل، انہوں نے پوچھا، کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہم یہ آرڈر پورا کر سکیں؟ کیا کوئی ورکشاپ میں کام کے طریقے کو، اس کے فلو کو بدلنے کا سوچ سکتا ہے تاکہ یہ ممکن ہو؟ اچھا، کیا ہمارے اوقات کار میں، شفٹوں میں یا ذمہ داریوں میں کوئی تبدیلی مدد کر سکتی ہے؟ مطلب انہوں نے مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور حل مانگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا لوگوں نے کہا نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ حیران کن۔ متن بتاتا ہے کہ ملازمین نے ڈھیروں تجویز دیں، ایسے آئیڈیا سامنے آئے جو میکڈونلڈز نے سوچے بھی نہیں تھے۔ واقعی؟ جی، ان میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ انہوں نے خود میکڈونلڈ سے کہا کہ آپ یہ آرڈر لے لیں۔ ان میں وہ ہم یہ کر سکتے ہیں والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ واہ! اور کیوں؟ کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا، ان پر حکم نہیں چلایا گیا تھا۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ یعنی جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ مسئلے کو صرف آپ کا مسئلہ نہیں سمجھتے، نہیں، بلکہ ہمارا مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان میں وہ کیا کہتے ہیں، ملکیت، اونرشپ کا احساس آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ نفسیات کا بنیادی اصول ہے۔ لوگ ان فیصلوں اور منصوبوں کی زیادہ دل سے حمایت کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں جنہیں بنانے میں وہ خود شامل رہے ہوں۔ جی
جب آپ سوال پوچھ کر ان کی رائے، ان کی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف حکم نہیں مان رہے ہوتے، وہ اپنے آئیڈیاز کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میک ڈونلڈ کے کیس میں آرڈر مکمل ہو گیا؟ جی، آرڈر لیا گیا، وقت پر مکمل ہوا اور کامیابی سے پہنچا بھی دیا گیا۔ یہ تھی سوال پوچھنے کی طاقت۔ تو آئیے سب کو سمیٹتے ہیں۔ جو بنیادی اصول ہم نے آج زیر بحث لایا وہ ڈیل کارنیگی کی کتاب کا اصول نمبر 4 ہے۔ براہ راست احکامات دینے کے بجائے سوالات پوچھیں۔ جی، ہم نے دیکھا اس کے کئی فائدے ہیں۔ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رہتا ہے، ٹکراؤں سے بچت ہوتی ہے، تعاون بڑھتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں جاگتی ہیں۔ ہاں، تخلیقی صلاحیتیں جاگتی ہیں اور آپ کی بات زیادہ آسانی سے مانی جاتی ہے۔ تو ان سب کا ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے تعلقات میں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ اصول صرف مینیجرز یا باسز کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہر اس جگہ کام آتا ہے جہاں آپ کسی دوسرے سے کچھ کروانا چاہتے ہیں یا مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دفتر میں ساتھی ہوں، گھر میں گھر والے ہوں، دوست احباب ہوں۔ یعنی یہ صرف پروفیشنل لائف کی بات نہیں، پرسنل لائف میں بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یقیناً، بنیادی طور پر یہ احترام کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کی رائے کو، ان کے تجربے کو، ان کے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب آپ پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یا کیا ہم اسے ایسے کر سکتے ہیں، تو آپ انہیں با اختیار محسوس کراتے ہیں۔ امپاورڈ۔ جی، امپاورڈ۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ مؤثر قیادت کی، اچھے تعلقات کی اور پائیدار تعاون کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ حکم چلانے سے شاید وقتی طور پر کام ہو جائے، لیکن سوال پوچھنے سے اعتماد بنتا ہے اور لوگ دل سے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کتنی چھوٹی سی تبدیلی ہے حکم کو سوال میں بدل دینا، اور اس کا اثر کتنا بڑا ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات پر اور نتائج پر بھی۔ ہاں، اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشق چاہیے۔ ظاہر ہے۔ شروع میں شاید تھوڑا عجیب لگے، خاص طور پر اگر حکم دینے کی عادت ہو، لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں کہ یہ کوشش کرنے کے قابل ہیں۔ یہ صرف الفاظ بدلنے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ رویہ بدلنے کی بات ہے۔ دوسروں کو صرف حکم ماننے والا سمجھنے کے بجائے انہیں ایک قابل، ایک باشعور انسان سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بہت عمدہ وضاحت تھی۔ ان اقتباسات کی روشنی میں اس گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ آخر میں سننے والوں کے لیے مواد کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا چیلنج یا ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہماری روزمرہ زندگی میں براہ راست حکم کتنی آسانی سے، کتنی کثرت سے زبان پر آ جاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اکثر۔ ذرا سوچیں، کیا آنے والے ہفتے میں کوئی صرف ایک چھوٹی سی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں آپ عادت کے مطابق حکم دینے والے تھے، لیکن آپ رکیں اور اس کے بجائے ایک سوال پوچھنے کی کوشش کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ معمولی سی تبدیلی، یہ ایک سوال، حیرت انگیز طور پر ایک بالکل مختلف اور شاید کہیں زیادہ مثبت، زیادہ تعمیری نتیجے پر لے جائے؟